شیش جا رہے ہو، نور لیتے جاؤ۔ اور انہیں بھیجا تو کس طرح بھیجا؟ حضرت قاضی عرفان صاحب نے جب جلسے کے نظام کو سنبھالا اور بتایا عزیز النعمان صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جلسے کو تم اس طرح سے تھوڑا کنٹرول کرو گے، پہلے عوام میں تم ایک عالم قاری کو بھیجو، وہ قرأت پڑھے، پھر ایک بہترین شاعر کو بھیجو، وہ کلام پڑھے، پھر اس کے بعد تم کسی اور ناطقوں کو بھیجو، اس کے بعد دادا باپو کو بھیجو، اس کے بعد عالمگیر اشرف کو بھیجو، اس کے بعد بولے شیر گجرات کو بھیجو۔ اس طرح ان کے بعد دیگرے بھیجنے والا سلسلہ ہے۔ اب یہ بھیجنا اگر آپ کے بھیجنے میں آ رہا ہے تو رب اپنے محبوب کو ارشاد فرماتا ہے پیارے تم رک جاؤ، میں آدم کو بھیج رہا ہوں، تم رک جاؤ میں شیش کو بھیج رہا ہوں، تم رک جاؤ میں ادریس کو بھیج رہا ہوں، تم رک جاؤ میں نوح کو بھیج رہا ہوں، میں اسماعیل کو بھیج رہا ہوں، میں اسحاق کو بھیج رہا ہوں، میں یوسف کو بھیج رہا ہوں۔ اس طرح رب نے آدم سے عیسیٰ تک پیغمبروں کو بھیجا اور پھر اپنے محبوب کو بھیجا۔ کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان سے اقرار کرایا، اقررتم وخذتم الی ذالکم مصری، قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین۔ سبحان اللہ۔ وہ ایگریمنٹ جو قرآن کے تیسرے پارے میں محفوظ ہے، رب نے فرمایا جبریل اس دستاویز کو اٹھا کر حجر ابیض کے سینے میں رکھ دو۔ حجر ابیض یہ وہی پتھر ہے جسے حجر اسود کہتے ہیں، اس کے سینے میں یہ ایگریمنٹ رکھا گیا جو قرآن کے تیسرے پارے میں ہے۔ اور یہی ایگریمنٹ جب کائنات کے فرما روا حرم مقدس میں تشریف لے گئے تو میرے آقا نے حجر اسود کو دیکھ کر کے اس لیے بتا دیا کہ اس میں میرا دستاویز ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس میں میرا دستاویز ہے۔ اب یہاں یہ بات آپ ذہن نشی کرتے چلیں، کائنات کے فرما روا آقائے نامدار کی گفتگو جب حضرت جبریل سے ہوتی ہے تو میرا آقا نے ارشاد فرمایا بلبل سدرا عمر کے حوالے سے کیا سماچار ہے؟ تو حضور 70,000 برس کے بعد ایک بار چمکتا تھا، اس تاریخ کو میں نے لگ بھگ 72,000 مرتبہ دیکھا۔ سبحان اللہ۔ 72,000 بار دیکھا ہے وہ تارا؟ کہاں؟ اگر وہ تارا تجھے دکھایا جائے تو کیا پہچان سکوگے کہ یہ وہی تارا ہے؟ کہا بالکل پہچان لیں گے، اس لیے کہ 72,000 بار دیکھے ہیں۔ آقا نے اپنی پیشانی سے امامہ ہٹایا، جبریل کو پیغمبر کی پیشانی میں وہی تارا نظر آیا۔ میرے آقا نے فرمایا جبریل میں وہی ستارہ ہوں جو قندیل حسب پہ تو دیکھا کرتا تھا۔ کن تو نبی معارم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا جب آدم ناموگل کی منزلیں طے کر رہے تھے۔ گویا آدم ابھی گانے میں اور مصطفیٰ تارے میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آدم گارے میں اور مصطفیٰ تارے میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ ساری چیزیں پیغمبر کے نور سے ظہور میں آئی۔ ہر چیز پیغمبر کے نور سے بنی۔ عارف باللہ آسی علیہ الرحمہ رقم تراز ہے، جو شے تیری نظر سے گزرے درود پڑھ، ہر جز وکل ہے مظہر انوار مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، سبحان ہر جز وکل ہے مظہر انوار مصطفیٰ۔ آدم جا رہے ہو، اندھیرا ہے، سیاہی ہے، سرندیپ کی چوٹیوں کی تلیٹیوں میں اترنے والے ہو، نور لیتے جاؤ، شیش نور لیتے جاؤ، ادریس نور لیتے جاؤ، زکریا نور لیتے جاؤ، یحییٰ نور لیتے جاؤ، یوسف نور لیتے جاؤ، یونس نور لیتے جاؤ۔ مسیح تک پیغمبروں کو حکم ہوا نور لے کر جاؤ، لیکن جب آمنہ کے لال کی باری آتی ہے ارشاد ہوتا ہے پیارے تم نور لے کر نہیں سراپا نور بن کر جاؤ۔ بے شک اسلام نے اپنے بچوں کے سامنے کہا مان جاؤ خدا ایک ہے، تسلیم کرو خدا ایک ہے، رب ایک ہے، معبود ایک ہے، خلاق ایک ہے، رزاق ایک ہے۔ جب آپ نے اپنے بچوں کے سامنے یہ بات کہی تو اولادوں نے اپنے دادا آدم سے پوچھا ابا 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 کون کہتا ہے خدا ایک ہے؟ کہا جبریل کہتا ہے۔ اچھا وہ فرشتہ ہے، وہ کہتا ہے۔ آدم نے فرمایا جبریل کہتا ہے خدا ایک۔ شیش نے کہا جبریل کہتا ہے۔
ادریس نے کہا جبریل کہتا، ابراہیم بولے جبریل کہتا، اسماعیل بولے جبریل کہتا، سارے انبیاء مسیح تک بولنے لگے جبریل